یہ کتاب ہے فاروق ندیم کی اور نام ہے اس کا انتشار۔ کیا اس کے نام سے یہ کتاب انگلش میں بھی دستیاب ہے؟ آج اس 12ویں قسط میں تذکرہ ہوگا تحریک خلافت کا، لیکن اس سے پہلے کچھ بات ہو جائے ٹرکش میڈیا کی۔ بات یہ ہے، چاہے سلطنت عثمانیہ کو گلیمرائز کرنے کی رسم ہو، چاہے ترکی خلیفوں کو آئیڈیلائز کرنے کی روایت ہو، بر صغیر پاک و ہند میں یہ سب کچھ پرانا ہے، سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ روایت پرست ٹرکش میڈیا کی طرف سے قدامت پرستی کو مقبولیت دینے کے مرحلے جاری ہیں۔ ایسے میں تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں، تاریخ کے طالب علموں، تاریخ نویسوں پر تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فینٹیسی اور ریئلٹی میں فرق روا رکھیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ اور ترکی خلیفوں کی اصلی تصویر دیکھیں، حقیقی شکل رقم کریں، اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی اصل شکل و صورت بھول جائیں۔ غیر جانبداری سے تجزیہ کریں تاکہ ہمارے عہد کے بچوں، ٹین ایجرز کو اور باقی عمر کے لوگوں کو بھی مس گائیڈ ہونے سے بچائیں۔ ان پر تاریخ کا اصل چہرہ واضح کریں۔ ترکی تاریخ کو اسلامی تاریخ قرار دینا درست نہیں۔ تاریخ کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، تاریخ کو تاریخ کے تناظر میں سمجھیں، عوام کی نظر سے دیکھیں۔ لکائی کی تاریخ ہی اصل تاریخ ہے۔ ان دنوں ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا پر ترکی ڈراموں کو اردو میں ڈب کر کے پیش کرنے کا چلن ہے۔ انہیں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور دوسری زبانوں تک پھیلانے کے آئیڈیا بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان ڈراموں سے دو طرح کی فکر سامنے آتی ہے۔ ایک فکر وہ ہے جو جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کی روشن خیالی اور جمہوری اقدار کو واضح کرتی ہے۔ سیاسی تناظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فکر آزمائشوں کے مرحلوں میں ہے، بمشکل خود کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں ہے۔ دوسری فکر وہ ہے جسے اس انسان دوستی، وطن دوستی کی روایت کے برعکس ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ لہر ہے قدامت پرستی کی، ماضی پرستی کی، جو سلطنت عثمانیہ کے کرداروں کو گلیمرائز کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ پولیٹیکل پرافٹ کے لیے، خلیفوں، محلوں، حرم سراؤں، درباروں اور معاشرت کا وہی عکس دکھاتی ہے جو شاہی تاریخ نویسوں نے رقم کی ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں واقعات اور حالات میں مبالغہ آرائی سے بھی کہیں آگے بڑھ کر مزید فینٹیسی ڈال دی جاتی ہے۔ اس فکر کی پروجیکشن کو ماضی پرستی کا نام دیا جاتا ہے، قدامت پرستی کہا جاتا ہے، جو شخصی آمریت اور غیر جمہوری سوچ کا عکس ہے۔ یہ ایڈونچر پسند فینٹیسی عہد رفتہ کی وہ لہو رنگ تاریخ دہرانا چاہتی ہے جس کے زخم اقوام عالم کی تاریخ میں اب تک رس رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں فلموں کا آغاز ہوا۔ پہلے خاموش تھی، پھر بولنے لگی۔ خاموش فلموں کے دوران پردہ سکرین کے پاس کھڑا منادی والا اپنے بھونپو پر فلم کی کہانی اور مکالمے سنایا کرتا تھا۔ پھر ٹی وی آیا۔ فلم اور ٹی وی کو اپنی اپنی فکر کے مطابق ڈھالنے کا عمل سامنے آیا۔ پروپیگنڈا سب سے بہترین ہتھیار تھا۔ جب تاریخ کی اسی ستم ظریفی کو، اسی فینٹیسی کو فلموں اور ڈراموں میں ڈھالنے لگے، لیکن اسے ہم اصل تاریخ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان میں خواہشات، نظریات اور مقاصد کی ملاوٹ ہے۔ پروپیگنڈے کی وہ شکل ہے جو سطحی ہے، تخلیقی لحاظ سے بھی اس معیار و سطح سے کم ہے کہ دیکھنے والا اس کا حصہ بن جائے اور اس فکر کا توق اپنے گلے میں ڈال لے۔ سب کچھ مصنوعی اور آرٹیفیشل لگتا ہے، جسے ٹیکنالوجی کے سہارے دل فریب بنایا گیا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ دیکھنے والوں کو مس گائیڈ کر سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کو
ٹین ایجرز کو اور خواتین کو ان کے اذہان کو اپنی مخصوص طرز عمل میں ڈھالنے اور ڈالنے، ان کی سوچ کو مسخ کرنے کے لیے یہ مرچ مسالہ کافی ہے۔ بات پھر اسی نقطے پر سلطنت عثمانیہ کو گلامرائز کرنے کی رسم ہو کہ بات ہو سلطنت عثمانیہ کو گلیمرائز کرنے کی، یا پھر ترکی خلیفوں کو آئیڈیلائز کرنے کی روایت ہو، بر صغیر پاک و ہند میں یہ سب کچھ پرانا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا سن کر بر صغیر پاک و ہند میں بھی تحریک خلافت چلی تھی اور اپنا ایک تاریخی سفر طے کر کے زوال پذیر ہوئی۔ یہ قصہ ہے اس زمانے کا جب سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کے مدارج طے کر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اس عظیم الشان مملکت کو یورپ کا مرد بیمار، سک مین آف یورپ کہا جانے لگا۔ روس، فرانس، برطانیہ، یونان اور آسٹریلیا جب چاہتے اس کا کوئی نہ کوئی علاقہ ہتھیا لیتے، یوں یکے بعد دیگرے کئی علاقے الگ ہونے لگے۔ حالات یوں بگڑے 1914 میں جنگ عظیم اول کے دوران خود عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، حتیٰ کہ جنگ عظیم اول کے بعد 1924 میں خود ترکوں کے ہاتھوں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 1228 عیسوی سے لے کر جب سے سلطنت عثمانیہ کی عظمت کا دور شروع ہوتا ہے، تقریباً 300 سال میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کو پہنچی۔ 1057 عیسوی میں ترکی کے سلطان نے مصر کو زیر نگین کیا تو مصر میں مقیم آخری عباسی خلیفہ نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یہ خلافت بنو عباس سے ترکی کے عثمانیہ خاندان میں منتقل ہو گئی۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان خلافت کو اسلامی اتحاد کی علامت سمجھتے تھے۔ ترکی کے سلطان یا خلیفہ کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ایک خاص سطح پر حاکم میل کی صفوں میں، اقتدار کی غلام گردشوں میں، طبقہ عمرہ میں، درباری و محلاتی سازشوں میں یہ حقیقت بھی عیاں تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی عسکری و فکری قوت اتنی ہے کہ ابھی اس سے نجات ممکن نہیں، ابھی اس سے ٹکراؤ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، برطانیہ اور ترکی ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے تھے۔ ایسے میں مسلمانان ہند کے تعاون اور تشفی کے لیے انگریزوں نے اعلان کیا کہ یہ جنگ سلطنت ترکیہ کے خلاف ہے، نہ کہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ وعدہ کیا کہ مقامات مقدسہ کی حرمت کا بھی خیال رکھا جائے گا، کیونکہ یہ جنگ صرف سلطنت ترکیہ کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں، اور نہ ہی یہ جنگ خلیفۃ المسلمین کے خلاف ہے۔ جنگ کے بعد جب ترکی سے ناروا سلوک ہونے لگا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب بڑھا۔ چنانچہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خلافت کمیٹی بنائی گئی اور تحریک خلافت شروع ہوئی۔ مقاصد یہ تھے ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکوں کی سلطنت کی حدود وہی رہے جو جنگ سے پہلے تھی۔ تحریک خلافت شروع ہوئی تو خلافت کی بحالی کے ایشو پر کانگریس بھی اس تحریک میں شامل ہو گئی۔ تاہم یہ تحریک کامیابی سے چلنے کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ کمال اتاترک نے 1924 میں خلافت کو ختم کر ڈالا۔ ایک روشن خیال، انسان دوست جدید جمہوریہ ترکی ابھرا۔ یہ اور بات کہ خلافت سے نجات کے بعد ترکی میں رد انقلاب کے طور پر قدامت پرست تحریکیں ابھری، کامیابی رہیں اور سیاسی غلبہ بھی پایا۔ جس روشن مثال ترکی کا سپنا جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک نے دیکھا تھا، اس تصور کو دھندلایا بھی گیا، آواز جمہور کو دبایا بھی گیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت کی ناکامی کی بڑی وجہ تو یہ تھی، جس ایشو پر تحریک خلافت شروع ہوئی تھی
وہ ایشو خود کمال اتا ترک نے ختم کر ڈالا اور 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا۔ بدلتے ہوئے حالات میں تحریک خلافت اگر اپنا رخ بدل لیتی، اسے قومی جدوجہد سے جوڑ لیتی تو حالات مختلف ہوتے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں خود ترکی کے اپنے حالات بہت دگرگوں تھے کہ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 والی ہے، اس میں خود ترکی کے اپنے حالات بڑے خراب تھے، کمزور اور شکست خوردہ۔ ترکی میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ وہ بدلے ہوئے زمینی حقائق کا سامنا کر سکے۔ اتحادی ممالک اتنے طاقتور تھے کہ اپنی مرضی کی شرائط پر چلنے کی پوزیشن میں تھے۔ نہ ہی ترکی میں بر صغیر پاک و ہند کی تحریک خلافت کو بڑی پذیرائی ملنے کی توقع تھی، نہ ہی بر صغیر پاک و ہند میں ترکی حاکم تحریک خلافت کی مدد کر سکتے تھے۔ البتہ سفارتی و خارجی محاذ ایسا تھا جہاں سے اخلاقی رویوں کی توقع رکھی جا سکتی تھی، تاہم یہ عمل بیکار تھا۔ فاتحہ ممالک سلطنت عثمانیہ کو تقسیم در تقسیم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تحریک خلافت ایڈونچر پسندی کی بھی نظر ہوئی۔ اس کی مثال تحریک ہجرت کی ناکامی ہے۔ 1920 میں مسلمانوں نے جو تحریک ہجرت شروع کی وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ کچھ تاریخ نویس کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کے کہنے پر مسلمانوں کو ہجرت کی راہ دکھائی۔ بعض تاریخ نویس اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں ابوالکلام کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے مفاد کے سلسلے میں تھا، ان کا اپنا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں جس وفد نے انگلستان کے نامور سیاست دانوں سے ملاقاتیں کی تھی اور وزیر اعظم لوئڈ جارج سے بھی 17 مارچ 1920 کو ملے تھے، انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ اور پھر تحریک ہجرت کے نتیجے میں جو مسلمان اونے پونے اپنی جائیدادیں فروخت کر کے ہجرت کی غرض سے افغانستان گئے تھے، انہیں افغانستان میں بھی پناہ نہ ملی اور پھر واپسی پر بھی انہیں کچھ نہ ملا، وہ تہی دست کے تہی دست رہے۔ المیہ یہ ہے ہمارے ہاں نصابوں کتابوں میں جو تاریخ رقم کی جاتی ہے وہ غیر جانبدار نہیں، عصبیت زدہ ہے، درست حقیقی سچائی سامنے نہیں آتی، حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ جیسے گاندھی جی کی موت جن حالات میں ہوئی وہ بتانے کا رواج ہی نہیں رہا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے حصہ میں جو اثاثے آئے تھے، بھارتی حکومت وہ دینے سے انکاری تھی۔ پاکستان کو اس کے حصے کے یہ اثاثے دلانے کے لیے گاندھی جی نے مرن برت رکھا تھا اور قتل کر دیے گئے۔ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ایسے ہی المیہ لائن آف کنٹرول کے پار بھی ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا گاندھی جی کا، نہرو جی کا سیکولر بھارت کا چہرہ متشدد ہوتا چلا گیا۔ سیکولر رہنے کے بجائے غالب مذہبی جنونیت کے ہاتھوں پسپا ہونے لگا اور کل کا بھارت آج کے بھارت میں ڈھلنے لگا۔ ٹرکش میڈیا اور تحریک خلافت کے تذکرے پر گاندھی جی کا ذکر اس لیے کیونکہ مسلمان تاریخ نویسوں میں ایسے تاریخ نویسوں کی کمی نہیں جو تحریک خلافت کی ناکامی کو گاندھی جی کی پالیسیاں بتاتے ہیں۔ اس پس منظر کی کہانی یوں ہے، تحریک خلافت کی مشترکہ ہائی کمیشن کی قیادت گاندھی جی کو سونپی گئی تھی۔ اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے تحریک ترک موالات کے اقدامات سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی گئی جو نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ہڑتال، خطابات کی واپسی، عدالتوں کا بائیکاٹ، تعلیمی اداروں میں تحریک عدم تعاون، فوجی ملازمت سے علیحدگی کی ترغیب، سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ اور سول نافرمانی جیسے اقدامات نے تحریک کو متشدد بنا دیا تھا۔ سول نافرمانی کرنے کے ضمن میں 30,000 رضاکاروں کو جیل جانا پڑا۔ تحریک ملتوی کرنے اور پھر دوبارہ چلانے کے عمل نے بھی تحریک کا دم توڑا۔
گاندھی جی کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے جاتے جاتے تحریک خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تحریک خلافت کی نکیل فرد واحد کے ہاتھ میں تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر کسی تحریک میں ایسا ہوتا ہے تو قصوروار وہ قیادت، وہ مجلس شورا، وہ پولٹ بیورو، وہ رفقا، وہ ساتھی بنتے ہیں جن میں باہمی مشاورت کا وصف نہیں ہوتا۔ تحریک خلافت کی موومنٹ میں بھی باغ ڈور فرد واحد کے ہاتھ میں نہ تھی، یہ اجتماعی کاوش تھی۔ گاندھی جی تحریک خلافت کی قیادت تو کر رہے تھے مگر ان کا عمل باہمی مشاورت سے منسلک تھا، تحریکی لیڈروں کے ساتھ تھا، جبکہ تحریک خلافت کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے تحریک خلافت کو قومی جدوجہد سے نہیں جوڑا گیا۔ مسلمان سیاستدانوں نے اسے صرف مذہبی دائرے میں قید کر دیا، حالانکہ یہ تحریک خلافت کہ جس میں مسلمان، ہندو اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھے، دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھے، یہ سب کچھ کسی بڑی تحریک میں ڈھل سکتے تھے، برٹش سامراج سے آزادی کی جنگ میں بھی بدل سکتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 20ویں صدی کے اوائل میں چلنے والی تحریک خلافت کی بے بسی کا عالم تو یہ تھا وہ یہاں اپنے ہاں نہیں بلکہ دور دراز کے ملک ترکی میں تبدیلی چاہتے تھے، قومی جد و جہد کو اولویت دینے سے انکاری تھے۔ جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے بر صغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت چلانے والوں پر صاف واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا خلافت قائم کرنے کا شوق ہے تو یہ تجربہ اپنے ملک میں کریں، کیونکہ ترکی عوام نے خلافت کی آڑ میں شخصی آمریت کے ہاتھوں سینکڑوں سال جو زخم اٹھائے ہیں، اب انہیں جمہوریت سے منتقل کرنے کا وقت ہے، عوام کو انسانی حقوق لوٹانے کا سمے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ترکی خلافت کے انجام نے بر صغیر پاک و ہند کی تحریک خلافت کو ناکام بنایا۔ کمال اتا ترک نے خلیفہ کو چیلنج کیا اور قومی اسمبلی قائم کر دی، اتحادی فوجوں کو شکست دی اور آرمینا پر قبضہ کر لیا، پہلے خلیفہ کو معزول کیا اور عبد المجید کو خلیفہ بنا دیا، جبکہ عمومی اختیارات اپنے پاس رکھے۔ سید امیر علی اور سر آغا خان نے خلافت کو قائم رکھنے کے لیے کہا تو کمال اتا ترک نے اسے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا، جبکہ خود 1924 میں خلافت کو بھی ختم کر ڈالا۔ سلطنت عثمانیہ میں بہت سے اقدامات ایسے تھے جو کہ انسانی شعور کو زخمی کرتے ہیں، جیسے ان کی برادر کش پالیسی تھی کہ جس میں مذہبی طور پر علماء نے خلیفہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتا ہے جو کہ مستقبل میں بادشاہ بن سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ کچھ 600 برس تک چلتا رہا۔ عالم تو یہ تھا شعور کا کہ یورپ میں 500 سال پہلے چھاپا خانہ ایجاد ہو چکا تھا، وہ علم پھیلانے لگے تھے، کتابیں چھاپنے لگے تھے، کتابیں بانٹنے لگے تھے، کتابیں پڑھنے اور پڑھانے لگے تھے، جبکہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ میں 500 سال تک چھاپا خانہ یا پریس لگانے کی اجازت نہیں ملی۔ بر صغیر پاک و ہند کی تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب مختلف ہیں۔ تحریک خلافت میں مسلمان اور ہندو تنظیمیں شامل تھیں، مذہبی بھائی چارے اور رواداری کا معاملہ تھا۔ ان کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سازشوں کا سہارا لیا گیا، انہیں توڑنے کے لیے، ان میں دراڑیں ڈالنے کے لیے مذہب کا ہتھیار برتا گیا۔ یوں تحریک خلافت کے دوران جو عوامی ابھار پیدا ہوا اسے ڈی ٹریک کر دیا گیا، تحریک کو سبوتاژ کر دیا گیا۔ تحریک خلافت میں سب سے بڑا تضاد خود اس کے اندر تھا، کیونکہ اس تحریک کی تمام تر طاقت کو قومی جد و جہد سے جوڑنے کے بجائے صرف دور دراز کے ملک ترکی کی سیاست کے گرد گھما دیا گیا۔ بڑا تضاد تو یہی تھا۔ مسلمان رہنما اسے سلطنت عثمانیہ کے
ग्लैमर में डालना चाहते थे, जबकि इनके इत्तेहादी इसे कौमी जदोजहद से जोड़ने के तमन्नाई थे। ऐसे तजादात ने भी तहरीक खिलाफत को अंदर से नुकसान पहुंचाया और उसे खोखला कर दिया। अब देखना यह है कि उन हालात में हुआ क्या। तहरीक खिलाफत नाकाम क्यों हुई, जबकि उसमें बर्रे सगीर पाक और हिंद के मुसलमान और हिंदू तंजीमें शामिल थी। वजह उसकी यही बनती है कि वो तहरीक जो कि तहरीक खिलाफत थी, वो किसी बड़े धारे में, कौमी धारे में, कौमी जदोजहद से नहीं जोड़ी गई, बल्कि दूर दराज के मुल्क तुर्की की सियासत के गिर्द उसे घुमाया गया। इससे हुआ ये कि एक तरफ कौमी जदोजहद मुतासर हुई और दूसरी तरफ कारकुनों का मोरल डाउन हुआ। इस अमल से हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को मजीद हवा मिली। तहरीक खिलाफत को अगर जंग आज़ादी या कौमी जदोजहद से जोड़ दिया जाता तो यकीनन नताइज मुख्तलिफ होते और हालात मुख्तलिफ होते। इसकी नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। बर्रे सगीर पाक हिंद में चलने वाली तहरीक खिलाफत की नाकामी की एक बड़ी वजह तो ये भी थी, तहरीक खिलाफत के लिए जो फंड्स जमा किए गए, उनमें खुर्द बुर्द की अफवाहों ने अवाम में तहरीक से अजनबियत अख्तियार करने का रास्ता दिखाया। इस तहरीक के बायस मुसलमानों में तालीमी इन्हिताब भी पैदा हुआ। तहरीक खिलाफत की नाकामी के मुख्तलिफ असबाब हैं। सबसे बड़ा सबब तो ये है कि हिंदुस्तान में दूर दराज के मुल्क की सियासत हो रही थी, जबकि तुर्की और इत्तेहादी मुस्तकबिल का नक्शा बना चुके थे। अगर इन ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक कर लिया जाता तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज पर ही इसे कौमी मूवमेंट बनाया जा सकता था। मुकामी वसाइल और मसाइल बहुत थे। मुकामी मसाइल और वसाइल के लिहाज से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। ऐसा ना होने के बायस हुकूमत को, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को मौका मिल गया कि वो हिंदू मुस्लिम तजाद को बढ़ावा देकर तहरीक की सफ़ों में इंतशार फैला दे। और फिर ऐसा ही हुआ। ताहम तहरीक खिलाफत की नाकामी का रोशन पहलू ये है, बाशिंदगान हिंद को सियासी शऊर मिला। बाहैसियत मजमुई इन्हीं तजर्बात ने आज़ादी और बेदारी की राह दिखाई। मुसलमान इस काबिल हुए कि 1940 में जुदागाना मुमलिकत का मुतालबा कर दिया। ये बेदारी तहरीक खिलाफत में शामिल तमाम मज़ाहब के लोगों में भी फैली। अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की तहरीक चली तो बर्रे सगीर पाक हिंद के अवाम ने इसमें भी भरपूर शिरकत की। इंडियन नेशनल आर्मी भी बनी और इस लिबरेशन आर्मी ने लहू रंग रास्ते तय किए। जजीरा इंडीमान में काले पानी की सजाएं भी झेली, आजमाइश दारो रस्म से गुजरे, हंसकर सूलियां गलों में डाली और फिर आखिरकार 14 अगस्त 1947 को तकसीम हिंद हुई। तारीख के एक नए बाब का आगाज हुआ। स्टे विद अस, मिलते हैं अगली किस्त नंबर 13 में, जिसमें हम जानेंगे बरसगीर पाक हिंद की तारीख के कुछ नए अबवाब। हमारे साथ रहिएगा। फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03400340420822, जबकि पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92। चलते चलते ये बताते चलें कि तारीख और तहजीब को आम फहम अंदाज में समझने वालों के लिए, तारीख और तहजीब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए, तारीख और तहजीब के तालिबे इल्मों के लिए, तारीख नवीसों के लिए, तहजीब और सकाफत के शनावरों के लिए, फारूक नदीम के हिस्ट्री और सोशो इकोनॉमिक रिसर्च पेपर्स जो कि उनकी किताब इंतजार में शाया हो चुके हैं,
آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ قسط وار چلے گا. یہ سلسلہ وار قسط وار یہ کاوش آپ تک پہنچانے میں تعاون ہے پنجاب سوچ بازار کا، جسے پیش کرنے والے ہیں PSW پروڈکشن. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی قسط نمبر 13 میں.